فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے برابر ثواب ملتا ہے جو آدمی پوری رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے. پوری رات ایک آدمی اللہ کی عبادت میں مہو رکھتا ہے، مصروف رہتا ہے، اور ایک آدمی وہ جو غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد میں دوڑتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں دونوں کے نیکی اور دونوں کے ثواب برابر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر کے، پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے، ایک دن دو دن نہیں بلکہ کنٹینیو وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں وہ آدمی جو معاشرے کے اندر جو لوگ غریب طبقے کے لوگ ہیں اس کی مدد کرتا ہے تو اس آدمی کو بھی اتنا ہی برابر ثواب دیا جاتا ہے. کتنا اونچا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک جو ہے بیوہ اور ایک جو ہے غریب انسان کی ہمدردی اور اس کی مدد کرنا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے ارشاد فرما دیا انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کی تعلیم و تربیت میں اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے اور یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ یتیم اپنے رشتہ دار میں سے ہو یا پھر وہ یتیم اجنبی ہو، غیروں کی ہو، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کپڑا کا کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں بالکل مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا، اتنا ہی قریب ہوگا جیسے کہ یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، یہ دو انگلیاں جس طریقے سے بہت قریب ہیں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان جس طریقے سے فاصلہ بہت کم ہے، ڈسٹینسنگ بہت کم ہے، اسی طریقے سے وہ آدمی جو دنیا کے اندر یتیموں کے ساتھ ہمدردی پیدا کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، جنت کے اندر تو جائے گا لیکن جنت میں اس آدمی کو بالکل میرے ہی قریب سیٹ ملے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ان لوگوں سے میں خاص کر کے اپیل کروں گا جو یتیموں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، جو یتیموں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو یتیموں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام اس کا اونچا بتلایا کہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی وہ شخص ہوگا جو یتیم کی دیکھ ریکھ کرے گا، اس کی نگہبانی اور نگرانی کرے گا. میرے بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسروں کے یتیم کو اپنے گھر کے اندر پالتے تھے، پرورش کرتے تاکہ یہ ثواب وہ حاصل کرے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر ان یتیموں کو جن کا باپ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا ہے، جو میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان بچوں کو اپنے گھر میں لا کر کے وہ پرورش کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے تاکہ ان کو یہ ثواب حاصل ہو جائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی بچہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری اور آخری جو بیوی تھی وہ حضرت عائشہ تھی. حضرت عائشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس کی گود سونی تھی. حضرت عائشہ بھی یتیموں کو اپنے گھر میں پالا کرتی تھی، صرف اس کا مقابلہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھو میرے بھائی اور دوستوں، دیکھو ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ کیسا تھا. صحابہ خود بھوکے پیاسا رہتے تھے، صحابہ کو مال کی ضرورت تھی، اس کے باوجود وہ دوسرے کو دے دیا کرتے تھے. حضرت
रबी और हजरत अब्दुर्रहमान ने आपका वाक़या तो बहुत मशहूर है मेरे भाइयों और दोस्तों कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ एक बहुत बड़े ताजिर थे, साहूकार आदमी थे, मक्के के बड़े बिजनेसमैन में उनका नाम आता था। लेकिन हिजरत करके जब वो मदीना चले जाते हैं तो वो बेसरो सामान हो जाते हैं, गुर्बत उन पर छा जाती है, जवानी का आलम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मस्जिद नबवी में अंसारियों को बुलाया और मुहाजिरीन को बुलाया। एक तरफ अंसारियों की जमात को बैठा दिया और तरफ मुहाजिरीन की जमात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम कर रहे हैं, एक दूसरे को रिश्ते में जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के बाद जो रिश्ता तय हो रहा है और जो भाई जिस भाई के साथ रिश्ता जिनका बन रहा है वो रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो जा रहा है। अब इस रिश्ते के अंदर कोई दरार नहीं आना चाहिए, कभी रिश्ता टूट नहीं सकता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का रिश्ता यानी दीनी रिश्ता, ईमानी रिश्ता हजरत साद बिन रबी से कर देते। हजरत साद बिन रबी अंसारियों में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा मालदार। हजरत साद बिन रबी का ईमानी चश्मा देखिए कि एक भाई से कितनी हमदर्दी होती है। हजरत साद बिन रबी कहते हैं, ऐ अंसारियों सुनो, तुम जानते हो कि मैं अंसार में सबसे ज्यादा अमीर और मालदार इंसान हूँ। तुम गवाह रहो कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो मेरा ईमानी भाई है, आज से हमारा उसका ईमानी रिश्ता हो चुका है। सुनो, मेरी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी दौलत है, सारी दौलत को मैं 50-50 कर देता हूँ, तो हिस्सा मैं डिवाइड कर देता हूँ, तकसीम कर देता हूँ। एक हिस्सा, एक प्रॉपर्टी जो भी मेरे हिस्से में है वो एक आधा हिस्सा अब्दुर्रहमान के हवाले कर रहा हूँ। आदमी अपनी दौलत में से कोई चीज अगर कोई मांगे और मांगने के बाद अगर देना चाहे तो दे सकता है। अगर अपनी दौलत में से सामान है, मतलब दो मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल कोई मांग रहा है तो आदमी दे सकता है। अगर एक कलम आपके पास है और भी मजीद एक कलम, दो कलम अपने पास है, कोई दोस्त मांग रहा है तो एक कलम और दे सकता है। लेकिन कोई अपनी दो बीवी अगर है तो एक बीवी को कोई किसी को देना नहीं चाहिए। लेकिन हमदर्दी का जज्बा कैसा है हजरत साद बिन रबी, अल्लाहु अकबर। हजरत साद बिन रबी कहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ मेरी दो बीवियां हैं, इन दो बीवियों में से आपको जो भी पसंद आ जाए, जो भी आपको भा जाए, उस बीवी को मैं तलाक दे दूंगा और जब वो इद्दत गुजार लेगी तो आप उससे शादी कर लेना, आप उससे निकाह कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़ये पर गौर करने की जरूरत है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हजरत साद से खूनी रिश्ता नहीं है, वो उसका सगा भाई नहीं है, उसका अपना भाई नहीं है, सिर्फ ईमानी भाई है। उसके बावजूद हजरत साद का हौसला देखिए, हजरत साद की हमदर्दी को देखिए कि अपनी बीवी को भी देने को तैयार है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये थे सहाबा, इसके ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मेयार और कसौटी बनाया है और कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इहतदौ। दुनिया जहान के लोगों सुन लो कि सहाबा ने जिस तरीके से ईमान लाया है, अगर तुम भी उन्हें जैसे ईमान लाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के ईमान को मेयार और कसौटी बना दिया दुनिया जहान के लोगों के लिए। एक सहाबा एक दूसरे से खिदमत घर के लिए, एक दूसरे की परेशानी को दूर करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते थे।
کمپٹیشن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے کنارے میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت ہے، وہ بھی اپاہج ہے، بوڑھی عورت اپاہج ہے، نہ چل پھر سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، سوئی رہتی ہے اور سونے کی حالت ہی میں وہ پیشاب پیخانہ بھی کر دیتی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق ان کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر پورا صاف صفائی کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کا کپڑا بھی اچھا ہے، ان کا بستر بھی اچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تعجب ہوتا ہے، اس بوڑھی عورت کے قریب جاتے ہیں، اس کی کان میں جا کر کے کہتے ہیں کہ اماں بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، بظاہر آپ تو بے سہارا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں، اس کے باوجود دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بستر بھی اچھا ہے، کپڑا بھی دھل دھلایا ہوا ہے، آپ کے گھر کے اندر دیکھتا ہوں کہ پوری صفائی جھاڑو سے کوئی صاف کر دیا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے جو ہے دھیمی آواز سے پستے آواز سے کہتی ہے، اے شخص میں تو پہچانتا نہیں ہوں، کون ہے وہ شخص جو میرے پاس آتا ہے، جو رات کی اندھیری میں آتا ہے، جو فجر کی نماز سے پہلے ہی میرے گھر میں آتا ہے اور پھر سب سے پہلے میرے پیشاب پیخانہ کو صاف کر دیتا ہے، میرے بستر کو وہ دھو دیتا ہے، میرے گھر کے اندر صاف صفائی کر دیتا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے وہ کھانا بناتا ہے، کھانا بنانے کے بعد اپنے ہاتھ سے مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میں جانتا نہیں کہ وہ کون شخص ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نیت کر لیتے ہیں کہ میں ضرور اس کی جاسوسی کروں گا، میں تجسس ضرور کروں گا۔ چنانچہ اگلے رات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹائم پہ یعنی فجر سے پہلے اسی بڑھیا کی کٹھیا میں پہنچ جاتے ہیں، اسی جھوپڑی میں پہنچ جاتے ہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا سایہ ہے اور وہ آدمی بوڑھی عورت کے دروازے کے اندر جاتا ہے اور پھر یہ سارا کام وہ آدمی خود انجام دے رہا ہے۔ دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کا امیر المومنین ہے، اسے دیکھتے ہیں، عمر فاروق دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر ٹھان لیتے ہیں کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکی کے معاملہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان کے اندر جو غریب طبقہ تھے ان کی کفالت خود کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب امیر المومنین بن گئے، جب خلیفۃ المسلمین بن گئے تو آپ ایک محلے سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون کھڑی ہے، پوچھتی ہے، اے ابو بکر صدیق، آپ تو مسلمانوں کے امیر بن چکے ہیں، خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، اب آپ ہمارے گھر میں جو بکریوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، دودھ دھویا کرتے تھے، آج سے ہمارے گھر کے اندر کون بکریوں کا دودھ دھوئے گا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین تو بن گیا ہوں، میں تو خلیفۃ المسلمین بن گیا ہوں، لیکن تمہارے گھر میں بکریوں کے دودھ دونے سے میری خلافت مجھے روک نہیں سکتی ہے۔ ادھر مسلمانوں کے امیر بنائے ہوئے ہیں، پورے مسلمانوں کی تنظیم کو چلا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر غریبوں کے گھر میں جا کر کے اپنے ہاتھ سے ان کے بکریوں کی دودھ کا دودھ دو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارد کو ایک جہاد میں بھیج رہے ہیں، ایک جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ حضرت خباب بن ارد کہتے ہیں کہ
اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میرے گھر میں کوئی مردانہ آدمی نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو ہمارا گزارا چلتا ہے وہ بکریوں کے دودھ سے چلتا ہے، تو میرے گھر میں جو بکریاں ہیں اس کے دودھ تو ہونے والا کوئی نہیں، اللہ کے نبی آپ تو مجھے جہاد میں بھیج دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، اے خباب بن ارد، تم جہاد میں نکل جاؤ، تم جہاد میں چلے جاؤ، میں پھر تمہارے گھر میں چلا جاؤں گا، دودھ کر کے تمہارے بچوں کو میں پلا دوں گا، ان کے لیے انتظام کر دوں گا۔ چنانچہ جب تک کہ حضرت خباب بن ارد میدان جہاد میں رہتے ہیں، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ بھر، کتنے دن وہ جہاد کے مدت میں رہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کے گھر میں جا کر کے خود بکریوں کا دودھ دو کر کے ان کے بچوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ خدمت خلق ایک اتنا بہترین جو ہے عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا جوئی کا یہ ذریعہ ہے، یہ خدمت خلق کہ مسلمانوں کے کام آنا، مسلمانوں کا درد اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، یہ بہت ہی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا یہ عمل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اس کی فضیلت بیان کیا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی اکرم کی خدمت میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دی کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں حیات سے ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میری خالہ بحیات ہے، زندگی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ تمہاری خالہ کی تم خدمت کرو، اس کی پریشانیوں کو دور کرو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی خدمت کرنے کا درجہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو وہ ماں کا بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابی پوچھتے اللہ کے نبی فرمائے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، سب سے زیادہ کس کا حق مجھ پر ہے؟ کس کا حق ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ اموں کا، تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اموں کا، تمہاری ماں۔ وہ صحابی حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثم من، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پیارے نبی کہتے ہیں اموں کا، تمہاری ماں ہی کا وہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کے حق کو بتلا کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ تمہاری ماں جب پریگنینٹ میں ہوتی ہے، جب تم اس کی کوکھ میں پڑ لگے ہوتے ہو تو تمہاری ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں چل
پیتا ہے، اور وہ دودھ بنتا کہاں سے ہے؟ ماں کے خون سے وہ دودھ کا سارا کنیکشن اور سارا انتظام ہے۔ گویا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ دودھ کی شکل میں اپنا خون پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات نے انہیں 3 مشکل مرحلات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ تم اس نے سلوک کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ کسی کے ساتھ اگر ہمدردی کیا جائے، کسی کے ساتھ اگر اس نے سلوک کیا جائے تو وہ ماں ہے۔ ماں کے بعد اللہ کے نبی نے خالہ کا درجہ بتلایا ہے، کہا ماں نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرو۔ اگر خالہ کے ساتھ تم ہمدردی کرو گے، اس کی خدمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس گناہ کی مغفرت فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خدمت خلق کرنے سے ہمارے گناہوں کی بھی بخشش ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک اور کہتے ہیں کہ میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، میں بیماری کے اندر مبتلا ہوں، اور یہ بیماری میری 7 سال سے ہے۔ میں نے کافی علاج کروایا، میں نے بہت اس کی ٹریٹمنٹ کیا، اور بہت زیادہ ہم نے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس گیا، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اس بیماری سے مجھے نجات بھی ملی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اس بیماری کا علاج ہو اور تمہیں اس بیماری سے چھٹکارا اور نجات ملے، تو جاؤ تم اس علاقے میں جہاں پر دیکھو کہ لوگ پانی کی تنگی میں مبتلا ہے اور پانی کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس علاقے میں چلے جاؤ، اس بستی میں چلے جاؤ، اور جا کر کے وہاں پر ایک کنویں کا انتظام کر دو جہاں پر پانی کا چشمہ اگلے، اور جس سے لوگوں کو پانی کی دقت ختم ہو جائے، لوگوں کی پانی کی دقت ختم ہو جائے اور لوگ جو ہے سیلاب ہو سکے، جاؤ اس علاقے میں جا کر کے کنواں کھودو۔ چنانچہ وہ آدمی عبداللہ بن مبارک کی نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی علاقہ ہے جہاں پر لوگ پانی کے لیے پریشان حال ہے، چنانچہ وہاں جا کر کے پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس آدمی میں جو بیماری تھی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، بیماری کا سامان ان کو مل جاتا ہے اور بیماری کا علاج بھی مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی کسی کی مصیبت میں، کسی کی پریشانی میں اگر وہ کام آتا ہے اور وہ آدمی اسے جو دعا دینے لگتا ہے، وہ آدمی جو دل سے، دل کی گہرائی سے اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی